أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواہران محترم، آج چوتھی مجلس آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے. کل ظاہر ہے کہ کنکلوڈنگ اسپیچ ہوگی انشاءاللہ العزیز. جو آیت آج کی حد تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. قرآن مجید میں اگر آپ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا سورہ سورہ فاتحہ ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے. اس کے فوراً بعد جو سبسیکوینٹ سورہ ہے وہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا سب سے طویل سورہ ہے، 286 آیتوں پر مشتمل، 286 ورسز. پھر اس کے بعد ایک اور طویل سورہ جس کا نام ہے سورہ آل عمران، یہ تیسرا سورہ ہے. سورہ آل عمران کو آل عمران کہا گیا لفظ آل عمران کے استعمال کی وجہ سے. تو اس سورہ میں کافی آگے جا کر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ نے چن لیا، استفا اللہ نے انتخاب کیا، آدم کا انتخاب کیا، ونوحا نوح کا انتخاب کیا، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کا انتخاب کیا. یعنی اب صرف نام نہیں لیا، جب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو نام لیا، جب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو فقط شخصیت کا نام لیا، لیکن جب ابراہیم کی منزل آئی تو فقط ابراہیم کا نام نہیں لیا، سلسلے کا تعارف کروایا. وآل ابراہیم، آل ابراہیم کو چن لیا، وآل عمران، اور فقط عمران کو نہیں، آل عمران کو چن لیا، علی العالمین، عالمین میں چن لیا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ عالمین اور ہے، آل ابراہیم اور ہے، آل عمران اور ہے. پروردگار عالم نے ان کو باقی عالمین سے ممتاز کیا. تو اس آیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام پڑا سورہ آل عمران. اب آئیے اس آیت کی طرف کہ جسے میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ پروردگار عالم کی واقعاً بہت بڑی نشانی ہے. بطور عمومی اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر جا بجا کیا. تو وہیں ارشاد ہوتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم عنقریب دکھلائیں گے اور دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی، اس کائنات میں، یونیورس میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے وجود کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل روشن ہو جائے گا کہ وہ حق ہے. یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کے لیے نشانیاں بالکل واضح ہو جائیں گی. کوئی آنکھ بند رکھنا چاہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے جو آفاق میں نشانیاں ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور جو انفس انسان کے اپنے وجود کے اندر نشانیاں ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا.
تو ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور روز و شب کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے. جو اس کو ایک روٹین کا معاملہ لے لیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو توجہ نہیں کریں گے، مگر جب کوئی شخص تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ آسمان کو دیکھتا ہے اور سورج کبھی طلوع ہوتا ہوا کبھی غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وہ زوال سے پہلے اپنی پرائم پر ہوتا ہے اور پھر زوال کی طرف آتا ہے، جب چاند دکھائی دیتا ہے اور مختلف منزلیں اس کی دکھائی دیتی ہیں کہ کبھی پورا چاند ہے، کبھی نصف ہو جاتا ہے، کبھی پاؤ ہو جاتا ہے، کبھی پونا ہو جاتا ہے، کبھی بالکل ہلال کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو یہ تمام تر نشانیاں ہیں. راتوں کو جگمگاتے ہوئے ستارے کا یہ نشانیاں ہیں. اور پھر انسان اگر ٹیلیسکوپ لگا لے تو جہاں تک وہ دیکھ پائے، جتنے سیارے دیکھ پائے، جتنے ستارے دیکھ پائے، تو وہ تمام تر چیزیں کہ جو وہ کشف کر رہا ہے، تو ان کشف کرنے والی تمام معلومات کے ذریعے سے وہ پروردگار کی نشانیوں سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ آفاق اور کائنات کی نشانیاں ہیں، اور اب اس کے اپنے وجود کی نشانی. تو انسان دیکھے کہ خداوند متعال نے اس کو کیسا بنایا. تو ہر سیل اپنی جگہ پر انکشافات کا ایک پورا سلسلہ ہے. مگر ذرا اس آیت میں دیکھیے پروردگار کس نشانی کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ خدا ہی تو ہے، یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتا، فی الارحام، تمہاری ماؤں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا، کیف یشاء، اور جیسی چاہتا ہے ویسی تصویر بناتا. کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو سانولا بناتا ہے، کسی کے ایک طرح کے بال بناتا ہے، کسی کے دوسرے طرح کے بال بناتا ہے، کسی کے کہیں خد و خال کسی انداز سے نمایاں ہوتے ہیں، کسی کے خد و خال کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو پروردگار عالم اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ ایک قطرہ نجس ہے، وہ کنسیو ہونے کے بعد رحم مادر میں جب استقرار کی منزل پر آتا ہے تو اس کنسیپشن کے بعد کیا کیا مراحل ہیں کہ جو وہ طے کر رہا ہے. تو پروردگار عالم اسے اپنی ایک نشانی کے طور پر، وہ خدا ہی تو ہے، هو الذی، کہ وہ خدا ہی تو ہے، کہ یصورکم، کہ جو تمہاری تصویر بناتا ہے. خدا کی اسی صفت کی وجہ سے خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے مصور، کہ خدا مصور ہے، یعنی صورت گری کرتا ہے، یعنی تصویر بناتا ہے. اب دیکھیے برادران عزیز، واقعاً یہ اتنی بڑی نشانی ہے. میں جب بھی اس آیت کو ڈسکس کرتا ہوں مجھے میرے مرحوم دوست ڈاکٹر غلام محمد رحمانی صاحب یاد آتے ہیں، اعلی اللہ مقامہ، انتقال ہو گیا ان کا. وہ مفکر بھی تھے، وہ خود MBBS ڈاکٹر تھے مگر مفکر تھے. دین کا بھی ان کا بہت اچھا ذوق تھا. میں نے ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی. تو وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ جب وہ میڈیکل پڑھ رہے تھے تو اس زمانے میں کتابیں بورو کرنے کا رواج تھا. آج تو PDF کے ذریعے سے ادھر آپ نے فائل بھیج دی، ادھر سے فائل منگا لی. ای میل جب آ گیا تب بھی آسانی ہو گئی تھی، اب تو بہت ہی آسانی ہو گئی. انٹرنیٹ پر آپ گئے اور کسی بھی کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیا. لیکن اس زمانے میں، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یعنی آج سے 15 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا رواج تھا کتابیں ایک دوسرے سے بورو کرنا. کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک کتاب اس کے پاس ہے، دوسری کتاب اس کے پاس، اور دونوں مثلا افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی تم کتاب پڑھ لینا تو پھر مجھے دے دینا. تو وہ کہتے تھے کہ اچھا پھر تم وہ والی کتاب پڑھ لینا تو مجھے یہ والی دے دینا. تو ایک کتاب تھی جس کا عنوان تھا ایمبریولوجی، فیٹس کی ڈیولپمنٹ. یہ رحم مادر میں جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہے، تو ایمبریولوجی، یہ جو فیٹس ہے کہ وہ کن اسٹیجز سے گزر کر ایک مکمل وجود بنتا ہے، تو اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں وہ کتاب تھی. اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے جو کلاس فیلو تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا مجھے یہ کتاب دیجیے، میں پڑھ کر آپ کو واپس کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کتاب دے دی، انہوں نے پڑھ لی، اور پڑھ کر جب واپس کی تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر اسٹیج کے آگے، عام طور پہ تو مشہور محاورہ یہی ہے نا کہ 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور پھر اس دنیا میں آتا ہے، کچھ کم کچھ زیادہ. مگر غالباً ڈاکٹر حضرات اس کا حساب کتاب ویکس میں کرتے ہیں کہ پہلے ہفتے یہ ڈیولپمنٹ، پھر سیکنڈ ویک، پھر تھرڈ ویک، پھر فورتھ ویک، پھر ففتھ ویک. وہ اس طریقے سے اس ڈیولپمنٹ کو اسیس کرتے ہیں. تو وہ فرما رہے تھے کہ وہاں پر جو ویک وائز ڈیولپمنٹ لکھی ہوئی تھی، تو وہ پڑھتے پڑھتے جو میرے کلاس فیلو تھے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بے اختیار ہر اسٹیج کے آگے اپنے قلم سے قرآن مجید کی ایک آیت لکھ دی.
تو پڑھتے گئے کہ نطفہ نجس کس طریقے سے استقرار کے بعد، کنسیپشن کے بعد کیا بنتا ہے، جمع و خون بنتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، ہڈیاں آ جاتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پورا جیتا جاگتا وجود. تو انہوں نے ہر اسٹیج کے آگے اپنے قلم سے ایک آیت قرآن لکھ دی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو ایک نجس قطرے کو پورا زندہ وجود بنا دیتا ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب برادران عزیز ذرا سا غور کیجیے، ظاہر ہے کہ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کروں کہ ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار مصور ہے، تو مصور تو ہم بھی ہیں، تصویر تو ہم لوگ بھی بنا لیتے ہیں، اور جو ماہر مصور ہوتا ہے وہ بھی تصویر بنا لیتا ہے اور بہتر تصویر بناتا ہے. یعنی ایک عام سا انسان ہے، ٹوٹی پھوٹی تصویر تو کوئی بھی بنا لے گا، اور اگر کوئی ماہر مصور ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ ڈرا کرے گا تو بہت اچھی تصویر بنا لے گا. مگر کہاں خدا کا تصویر بنانا اور کہاں ہمارا تصویر بنانا؟ یعنی ذرا غور فرمائیے کہ ہم بھی تصویر بناتے ہیں اور وہ بھی تصویر بناتا ہے، مگر ہمارے مصور ہونے میں اور اس کے مصور ہونے میں کتنا فرق ہے، جیسے ہمارے وجود میں اور اس کے وجود میں کتنا فرق ہے. ہم ممکن وہ واجب، ہم اپنے وجود میں اس واجب الوجوب کی عطا کے محتاج ہیں، اور اس کا وجوب ذاتی ہے، اس کا وجود کسی کا عطا کرتا نہیں. وہ بھی مصور ہے اور ہم بھی مصور ہیں، مگر کتنا فرق ہے. فرق یہ ہے برادران عزیز، یعنی یہی وہ چیز ہے کہ جس میں انسان اپنی محدودیت کا احساس کرتا ہے اور خدا کے علی کل شیء قدیر ہونے کو درک کرتا ہے کہ انسان کتنا لمیٹڈ ہے، کنفائنڈ ہے، اور وہ جو خالق ہے اس کی کیا شان ہے. ذرا غور فرمائیے گا، اگر ہم تصویر بناتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. پہلے تو ایک کاغذ ہو، کارڈ ہو، کچھ ہو کہ جس کے اوپر تصویر بنے گی. پھر اس کے اوپر ڈرا کرنے کے لیے ہمیں پینسل چاہیے، کلر چاہیے، مارکر چاہیے، رنگ چاہیے. پھر اس کے بعد روشنی چاہیے، اگر روشنی نہ ہو تو اندھیرے میں تو تصویر نہیں بنے گی. پھر اس کے بعد ذرا غور فرمائیے کہ جب آپ تصویر بنا رہے ہیں تو سطح ہموار ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر آپ نے اس کاغذ کو رکھا ہے، جس کے اوپر آپ نے کاغذ کو رکھا ہے اگر وہی متحرک ہے اور اس کے اندر موشن اور موومنٹ ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو آپ نے تصویر بنا لی. تو تصویر بنانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان روشنی میں تصویر بنائے گا. جس سطح پر اس نے اس بورڈ کو رکھا ہے، کاغذ کو رکھا ہے، اس میں تحرک نہیں ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آپ اگر تصویر بنا لیں تو تصویر بنانے کے بعد اسے پانی سے بچانا ہے. اگر اس کے اوپر پانی گر گیا تو تصویر خراب ہو جائے گی. کمال ہے، یعنی واقعاً کمال ہے. یہ ہماری تصویریں ہیں کہ جو ہم بناتے ہیں، اور خدا کہاں تصویر بنا رہا ہے؟ یہ ہم تصویر بنا رہے ہیں اور خدا کہاں تصویر بنا رہا ہے؟ ہم تصویر بنائیں تو ہمیں کاغذ کی ضرورت ہے، وہاں پر کوئی کاغذ موجود نہیں ہے. ہم تصویر بنائیں تو روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ اندھیرے میں تصویر بنا رہا ہے. فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں تصویر بنا رہا ہے. ہم اگر تصویر بنائیں تو سطح متحرک ہو تو تصویر بن نہیں پائے گی. وہ وہاں تصویر بنا رہا ہے کہ جہاں پر سکون نام کی کوئی چیز موجود نہیں. ہم اگر تصویر بنائیں تو رنگ بھرنے کے لیے رنگ کے محتاج ہیں. وہ کیسے رنگ بھر رہا ہے مگر وہاں پر رنگ موجود نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ذرا غور فرمائیے کہ ہم تصویر بنا لیں اور اس پر پانی گر جائے تو تصویر خراب ہو جائے. وہ وہاں تصویر بنا رہا ہے کہ جہاں پر خشکی کا کوئی امکان نہیں ہے، وہاں پر مایا ہی مایا موجود ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور اب برادران عزیز ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیے. وہ بغیر رنگ کی تصویر بناتا ہے، وہ بغیر قلم کی تصویر بناتا ہے، وہ بغیر کاغذ کی تصویر بناتا ہے، تحرک میں تصویر بناتا ہے، پانی میں تصویر بناتا ہے. اور ہم اتنی ساری ریکوائرمنٹس ہو تب جا کر ہم تصویر بنائیں گے. اور آخری بات کیا ہے؟ آخری بات یہ کہ ہم تصویر اگر بنا بھی لیں تو وہ تصویر ہوگی، جیتا جاگتا وجود نہیں ہوگا. خدا وہ ہے کہ جو تصویر ایسی بناتا ہے کہ جس میں روح پھونک کر کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، کہ اس کے بعد اس نے کچھ اور ہی بنا دیا. اب تک جو بنایا تھا وہ بھی شاہکار قدرت تھا، مگر اب تو اسے کچھ اور ہی بنا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کے جو خالقین میں احسن الخالقین ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز، ظاہر ہے کہ یہ پروردگار عالم کی ایک نشانی تو ہے، اور بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان روز دیکھ رہا ہے، آج یہاں ولادت ہو رہی ہے، آج وہاں ولادت ہو رہی ہے، وہاں پیدائش یہاں پیدائش، تو پروردگار عالم نے اس کو ایک نشانی تو بنا دیا کہ ذرا دیکھو کہ جب خدا اس طرح سے زندہ کر سکتا ہے تو پھر کیا تمہارے پاس گنجائش موجود ہے کہ تم اپنے خالق اور مالک کا انکار کرو۔ یہ تو ایک پہلو ہے اس کا، مگر ایک دوسرا پہلو بھی، اور انصافاً ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے بہت پسند ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کے لیے اس مرحلے کو رکھ کر بعد کے بہت سارے مرحلے سمجھا دیے۔ یعنی یہ تو ہوتا کہ پروردگار عالم آسمان سے ہر ایک کو نازل کر دیتا، لیکن خدا نے ایسا تو نہیں کیا۔ پروردگار عالم نے ایک پروسیس رکھا جو خدا کہتا ہے کہ ہم نے خلقناکم، تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک مرد سے اور ایک عورت سے، ماں باپ کے ذریعے سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ تو وہ خدا اگر چاہتا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا، لیکن نہیں، پروردگار عالم نے ایک پروسیس رکھا کہ ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں پیدائش کا مقدمہ فراہم کیا۔ کوئی تو حکمت ہے نا، کوئی تو حکمت، بہت ساری حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس پورے پروسیس کے ذریعے سے جو دنیا میں آنے سے پہلے کا پروسیس ہے، پروردگار عالم نے بہت سی وہ چیزیں سمجھا دی جو دنیا سے جانے کے بعد کے مراحل ہیں۔ یعنی جو کہنا چاہتا ہوں اس پر غور کیجیے گا۔ دیکھیے برادران عزیز، اس پورے کانسیپٹ کو جو رحم مادر میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ایک طرف ذرا پارک کیجیے اور میرے ساتھ چلیے۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ دین فطرت ہے نا، یہ دین فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ سورہ روم، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ یعنی جتنے فطری معاملات ہیں وہ انسان کے اندر ان بلٹ موجود ہیں، اور دین کیا ہے؟ دین فطرت ہے۔ ہمیں جانا واپس وہیں پر ہے، مگر ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر توجہ کیجیے گا کہ یہ جو کہا گیا کہ دین فطرت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے انسان کے فطری تقاضے ہیں، دین اس کو پامال نہیں کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ بھائی اگر دین فطرت ہے اور اس کو کوئی گائیڈنس ہی نہیں دینی ہے تو فطری معاملات تو ان بلٹ ہیں، وہ تو انسان کے وجود کے اندر رکھے گئے ہیں، اس کو تو سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، آپ خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں، یہ مسکرانا کہیں سیکھا جاتا ہے؟ انسان جب غمزدہ ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ گریا کوئی سکھا سکتا ہے؟ مسکرانا بھی فطری ہے، گریا بھی فطری ہے۔ انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ غذا کی طرف لپکتا ہے۔ مجھے بتائیے، یہ غذا کی جو طلب اور احتیاج ہے، یہ فطری ہے یا نہیں؟ انسان کو کون بتاتا ہے؟ کہیں کالج کے اندر، یونیورسٹی میں وہ سیکھتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ کوئی استاد اس کو بتاتا ہے کہ پیاس کس بلا کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب فطری معاملات ہیں۔ جب یہ سب فطری معاملات ہیں تو پھر دین فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے فطرت کے معاملات ہیں، دین ان کو پامال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو بنایا کس نے؟ خدا نے۔ فطرت کو ودیت کس نے کیا؟ خدا نے۔ دین کس نے بھیجا؟ خدا نے۔ تو اگر یہ دین خدا کی طرف سے ہے تو وہ خدا اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ ان کے اندر فطری تقاضے کیا رکھے گئے۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ خدا فطری طور پر کچھ احتیاج رکھے اور پھر دین کے نام پر اس پر قدغن لگائے، اس پر پابندی لگائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر وہ دین فطرت نہیں رہے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں برادران عزیز کہ اگر بھوک فطری ہے تو پروردگار عالم یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ مت کھانا، مگر یہ نہیں کر سکتا کہ تمام غذاؤں کے اوپر پابندی لگا کر انسان کی مذمت کرے کہ تم کیسے انسان ہو، تمہیں بھوک لگتی ہے۔ یہ بھوک اس نے اپنی جیب سے ایجاد نہیں کی ہے، توجہ ہے،
یہ بھوک اس نے اپنے پاس سے انوینٹ نہیں کی ہے، یہ بھوک فطرت میں رکھی گئی ہے۔ پروردگار عالم اگر سور کے گوشت کو حرام کر رہا ہے، اگر کتے کے گوشت کو حرام کر رہا ہے، تو پروردگار عالم کا دین اسلام اگر دین فطرت ہے تو حرام غذاؤں کی فہرست بتانے پر اکتفا نہیں کرے گا، ساتھ ہی وہ فہرست بھی بتائے گا کہ جس کے اندر حلال غذاؤں کے بارے میں بیان موجود ہوگا۔ وہ اگر کہے گا کہ سور کا گوشت حرام ہے تو کہے گا بکرا حلال ہے، وہ کہے گا کہ کتا حرام ہے تو بتائے گا کہ گائے کا گوشت حلال ہے، یہ سبزیاں کھا سکتے ہو، یہ مرغ کھا سکتے ہو، یہ کھا سکتے ہو، یہ کھا سکتے ہو۔ اسی حوالے سے اگر آپ غور فرمائیں تو مجھے بتائیے، پیاس فطری ہے، انسان فطرتاً پیاس کا احساس کرتا ہے، تب کیا ہوگا؟ پروردگار عالم دین اسلام کو بھیج کر انسان کی پیاس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ تم کیسے انسان ہو، تمہیں پیاس لگتی ہے، تو مالک تو نے بنایا ہی ایسا ہے کہ پیاس لگے۔ تو اب انسان کی پیاس پر سوال نہیں ہوگا، مذمت نہیں ہوگی۔ دین جو آ کر ہدایت فراہم کرے گا تو عین ممکن ہے کہ بعض مشروبات کو حرام کرے، وہ کہے کہ شراب پینا تمہارے لیے حرام، لیکن جہاں وہ بعض مشروبات کے حرام ہونے کا اعلان کرے گا وہیں بتائے گا کہ یہ مشروبات حلال ہے، اس بہتے ہوئے پانی سے اپنی پیاس تم بجھا سکتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیونکہ ہر طرح کے مشروب پر اگر پابندی لگا دی گئی تو پھر یہ دین فطرت نہیں رہا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگلے مرحلے میں، اور خاص طور پر اپنے نوجوان دوستوں کو چاہتا ہوں کہ وہ توجہ کریں، مجھے بتائیے، انسان زندگی کے کسی مرحلے پر صنف مخالف کے لیے کشش کے احساسات اپنے دل میں محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ کیا کہیں سیکھنے پر یہ احساسات ڈیولپ ہوتے ہیں؟ جواب جی۔ ایک نارمل انسان کی زندگی اسی طرح سے آگے بڑھتی ہے کہ بلوغ کے بعد وہ جن سے مخالف کے لیے، اپوزٹ سیکس کے لیے اٹریکشن اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ کیا یہ فطری ہے؟ جواب جی فطری ہے۔ تو کیا اسلام بھوک پر اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطری ہے۔ کیا اسلام پیاس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ جواب جی نہیں، اس لیے کہ پیاس فطری ہے۔ جب اسلام دین فطرت ہے اور اس نے یہ بتایا کہ بھوک مٹانے کا حلال طریقہ کیا ہے، جب وہ دین فطرت ہے اس نے یہ بتایا کہ پیاس بجھانے کا حلال طریقہ کیا ہے، تو اسی اسلام کے ذمے پر ہے کہ اگر وہ زنا کو حرام کرے تو نکاح کو حلال بتائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام روحانیت کو انکریج کرے، مناسسزم کو انکریج کرے اور کہے کہ خانقاہوں میں چلے جاؤ۔ جی نہیں، یہ نہیں ہونے والا، ورنہ وہ دین فطرت نہیں رہے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بالکل جس طرح سے بھوک فطری ہے، جس طرح سے پیاس فطری ہے، اسی طریقے سے تمہارے دل میں جن سے مخالف کے لیے کشش بالکل فطری ہے۔ اب ہم تم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے دین سے ہدایت لے کر تم نے حرام غذا کو ترک کر دیا، حلال غذا کو اختیار کر لیا، جس طرح ہم نے تم سے یہ چاہا کہ دین فطرت سے ہدایت لے کر حرام مشروب کو ترک کر دو، حلال مشروب کو اختیار کر لو، بالکل اسی طریقے سے تم دین سے ہدایت لے کر اپنی فطری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زنا کو ترک کر دو، نکاح کو قبول کر لو۔ اب اگر برادران عزیز انسان خود اس کے اوپر قدغن لگا دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام نے نکاح کو کیوں اتنا زیادہ انکریج کیا۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ یاد رکھو، ہر وہ شخص کہ جو شادی شدہ زندگی گزار سکتا ہے اور کسی بھی وجہ سے تنہا زندگی گزار رہا ہے، خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، اس جملے پر توجہ کیجیے گا، ایک ہونا اور ایک رہنا اسی کے شایان شان ہے۔ یہ توحید اسی کو سوٹ کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے مخلوقات میں کسی کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ تنہا زندگی گزار سکے، یہ خلاف فطرت۔ اور اگر کوئی شخص شادی شدہ زندگی کو ایوائڈ کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ گویا اس وصف کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو پروردگار نے اس کے لیے پسند نہیں کیا۔ توحید اس کے لیے، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم انکریج کرتا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ان کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جن کی شادی اب تک ہوئی نہیں ہے، نہ،
پروردگار فرما رہا ہے ہر وہ شخص، الایامہ کا جو لفظ ہے اس کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے. شادی نہیں ہوئی، ہو کر ٹوٹ گئی، طلاق ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، زوجہ کا انتقال ہو گیا، اگر آزاد ہے تو بھی، غلام ہے تو بھی، اگر شادی شدہ زندگی کے فرائض کو وہ پورا کر سکتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ خود شادی کرے، اور اگر وہ نہ کر پائے تو دوسرے افراد اس کے لیے اہتمام کریں. معاشرے کے جو دوسرے افراد ہیں وہ اس کے لیے اپنی کوشش کریں، اور اس کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے. کتابوں کے اندر بہت اس کی تفصیلات موجود ہے. ہر وہ قدم جو اس راہ میں اٹھایا جاتا ہے اس کا ثواب بیان کیا گیا. تو یاد رکھیے برادران عزیز کہ بھوک فطری ہے تو حلال غذاؤں کی فہرست دین فطرت بتائے گا. جب پیاس فطری ہے تو حلال مشروبات کی فہرست دین فطرت بتائے گا. اگر جنسی خواہشات فطری ہیں تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے دین فطرت جو پہنچا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال طریقہ بتائے. کہ کیا وہ حلال طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس فطری خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد جسٹیفائڈ ہے کہ یہ کہا جائے زنا نہیں کرنا ہے، جس کے بعد کہا جائے حرام میگزینز کی طرف نہیں جانا ہے، جس کے بعد یہ کہا جائے حرام ویب سائٹس کو نہیں کھولنا ہے. لیکن یہ دین کے ذمہ پر ہے کہ وہ دین بتائے کہ وہ حلال طریقہ کون سا ہے. یہاں تک بات واضح ہوئی. اب آئیے آگے ایک اسٹیپ اور ہم چلتے ہیں. بھوک فطری ہے، پیاس فطری ہے، جنسی خواہشات فطری ہے. دین فطرت نے طریقہ کار بتا دیا، ہم نے اس دین فطرت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن اب ایک اگلا مرحلہ آ گیا، اور وہ کیا؟ مجھے بتائیے آپ باقی رہنا چاہتے ہیں یا فنا ہونا چاہتے ہیں؟ یہ بتائیے آپ باقی رہنا چاہتے ہیں یا فنا ہونا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو فنا ہونا چاہتا ہے. یہ بتائیے کہ جو باقی رہنے کی خواہش ہے یہ فطری ہے یا کسبی ہے؟ یعنی ایسا ہے کہ مثال کے طور پر کسی اسکول میں جا کر انسان سیکھتا ہے کہ بھئی باقی رہنا اچھا ہے؟ نہیں جناب، وہ جو ٹھیلے پر ہے جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہے وہ بھی باقی رہنا چاہتا ہے، وہ فنا نہیں ہونا چاہتا. وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جب اس کے ہاتھ پیر چلنے لگتے ہیں اور کوئی اس کے اوپر حملہ آور ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر دیتا ہے. کیوں؟ فطرتاً اس کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اگر حملہ ہو تو وہ اسے اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے. اور جب وہ فنا کا احساس کرتا ہے تو چاہے لفظوں میں اس پوری کہانی کو بیان نہ کر سکے مگر فطرتاً وہ اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ باقی رہنا چاہتا ہے، وہ فنا نہیں ہونا چاہتا، وہ نقصان کو ناپسند کرتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، جب ایسا ہے تو دین تو دین فطرت ہے، تو اب ترتیب تو وہی ہے نا. ہونا کیا چاہیے کہ جیسے ہی اس دین اسلام کو قبول کیا تو ہر ایک کو موت آنی چاہیے مگر مسلمانوں کو تو موت نہیں آنی چاہیے. جیسے کہ موت تو فنا کا نام ہے، اور اگر انسان فنا ہو گیا تو یہ تو فطرت کے خلاف ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے. اچھا ٹھیک ہے، واقعی ہم نے سوچا کہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے انسان مسلمان ہوگا تو اسلام کوئی گولی کھلائے گا، کوئی دوا دے گا کہ جس کے بعد انسان آب حیات پی کر جس طریقے سے حیات جاوید حاصل ہو جایا کرتی ہے مذمومہ طور پر، اس طریقے سے اسلام کوئی نہ کوئی گولی، کوئی آب حیات، کوئی اس طرح کا چورن بارز معذرت فراہم کرے گا کہ جس کو کھانے کے بعد انسان موت سے دور ہو جائے گا. مگر میں کیا کروں، قرآن مجید جب ہم کھول کر دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے تو کوئی لگی لپٹی ہی نہیں رکھی. خداوند متعال فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اب تو یہ دین فطرت نہیں رہا. آپ غور کر رہے ہیں برادران عزیز؟ دیکھیں جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا میں چاہوں گا کہ میرے دوست اس پر غور کریں کہ اگر دین فطرت ہے تو دین آیا ہے خدا کی طرف سے، انسان آیا ہے خدا کی طرف سے، انسان میں فطری تقاضے پروردگار نے رکھے. تو دین فطرت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے فطری معاملات ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے، ان کو سمت دی جائے، ان کو ڈائریکشن دی جائے. واپس میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، بھوک فطری ہے تو حلال غذائیں بتائیں، خدا نے بھوک پر اعتراض نہیں کیا. پیاس فطری ہے تو پیاس پر اعتراض نہیں کیا گیا، حلال مشروبات بتائے گئے. جنسی خواہشات فطری ہیں تو پروردگار عالم نے جنسی خواہشات کو مذمت کی نظر سے نہیں دیکھا بلکہ حلال طریقہ بتایا کہ نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کر لو. ٹھیک ہے، یہاں تک تو دین فطرت ہے. لیکن اب مجھے بتائیے یہ دین فطرت کیسے ہے؟ میں باقی رہنا چاہتا ہوں، آپ باقی رہنا چاہتے ہیں. جب تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مثلا، تب تک اگر کسی کو موت آ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر جب اسلام قبول کر لیا تو دین فطرت ہے. میں فطری طور پر باقی رہنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ کو مرحومین کو موت کیوں آئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ ہے وہ بنیادی سوال کہ اگر یہ دین فطرت ہے تو عام انسانوں کو موت آئے تو آئے، مسلمانوں کو موت نہیں آنی چاہیے۔ اچھا مسلمانوں کو موت آئے تو آئے، صاحبان ایمان کو تو موت نہیں آنی چاہیے، علی کے ماننے والوں کو تو موت نہیں آنی چاہیے، 12 اماموں کے ماننے والوں کو تو موت نہیں آنا چاہیے۔ لیکن میں کیا کروں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا، وہ ایصال ثواب کے لیے تھا، تو مقصد ہی یہ تھا کہ جو مرحوم ہو گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب ہو جائے۔ تو آپ مجھے بتائیے، وہ اس دنیا سے گئے ہیں تبھی تو ان کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بھی اس دنیا میں رہیں گے نہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ پھر فنا تو آ گئی، اور جب فنا آ گئی تو دین فطرت تھا، وہ دین فطرت کا کیا بنے گا؟ اس کو ریکنسائل کیسے کیا جائے کہ پروردگار عالم ایک طرف کہتا ہے کہ دین فطرت ہے، 1، نمبر 2 ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، یہ بقا کا جذبہ فطری ہے، نمبر 3 اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہمیں موت آ رہی ہے۔ جب موت آ رہی ہے تو پھر اس کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے کہ یہ دین فطرت ہوتے ہوئے موت کو ٹالتا کیوں نہیں؟ برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یاد رکھیے گا کہ وہ کہ جو دوا ہے نا اسی کو بیماری سمجھ لیا گیا۔ بھوک فطری ہے، روٹی حلال ہے، روٹی ہی نہیں کھا رہے تو بھوک کیسے مٹے گی؟ پیاس فطری ہے، پانی سے پیاس بجھے گی، پانی ہی نہیں پی رہے تو پیاس کیسے بجھے گی؟ جنسی خواہشات فطری ہے، نکاح حل ہے، نکاح ہی نہیں کر رہے۔ بالکل اسی طریقے سے بقا فطری ہے، موت اس کا علاج ہے اور اسی سے بھاگ رہے ہیں۔ یعنی عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں، غور فرمائیے گا کہ واپس آئیے، جو میں نے آپ کے سامنے بات ابتدا میں گزارش کی تھی اور کہا تھا کہ اس کو پارک کریں ذہن میں، کہ پروردگار عالم نے اس مراحل کے ذریعے سے اگلے بہت سے مراحل سمجھا دیے۔ شکم مادر میں وہ بچہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب یہ تمثیلات ہیں، ذرا ان تمثیلات کے اوپر توجہ کیجیے گا۔ ہوا یہ تمثیلات، پیرابلز، اس میں تو بڑی گنجائش ہوتی ہے نا، بہت کچھ ہو سکتا ہے بیان کرنے کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ وہ شکم مادر میں جو بچہ، سوال وہ والا ہے جس کا ہمیں جواب چاہیے کہ انسان باقی رہنا چاہتا ہے، بقا فطری ہے، اور پھر مر رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، ہوا یہ کہ وہ جو بچہ شکم مادر میں آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا تھا، تو جو دوسرے آرگنز تھے انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ وہ دوسرے اعضاء کون سے تھے؟ دل تو پہلے سے موجود ہے، جگر تو پہلے سے موجود ہے، پھیپھڑے تو پہلے سے موجود ہیں، گردے تو پہلے سے موجود ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ذرا ان کی گفتگو سنیے۔ ایک نے کہا ہم لوگ تو پہلے سے یہاں پر موجود تھے، یہ نیا کون آ گیا؟ ہم لوگ تو پہلے سے موجود تھے، ہم تو پرانے ہیں یہاں کے مقامی، یہ مہاجر کون آ گیا باہر سے معذرت، یہ مہمان کون آ گیا، یہ کون آ گیا یہاں پر؟ تو ظاہر ہے کہ پہلے نہیں تھا اور اب آگے ہے، تو وسائل کی تقسیم کا بھی ایشو ہوگا، 10 دوسرے مسائل ہوں گے، اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، تو یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ تو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی اور وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ تحریک چلائیں، کیا کریں، کس طریقے سے اس سے جان چھڑائیں۔ ایسے میں ایک نے کہا کہ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ پہلے ہم اتنے سے تھے، اب ایک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ کہا کہ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ بات سمجھنے کی ہے۔ کہا کیا سمجھنا ہے؟ کہا سمجھنا یہ ہے کہ یہ آیا تو ہے، رکے گا نہیں، چلا جائے گا۔ یہ آیا ہے، ٹھہرے گا نہیں، چلا جائے گا۔ تو دوسرے نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ چلا جائے گا؟ ذرا دیکھو، جو اس کی ساخت ہے وہ خود گواہی دے رہی ہے کہ یہاں پر بن ضرور رہا ہے، یہاں کے لیے نہیں بن رہا۔ توجہ کیجئے گا، یہاں پر بن رہا ہے، یہاں کے لیے نہیں بن رہا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک بات بتاؤ، اس کی تو آنکھیں بن رہی ہیں۔ کہا کہ ہاں آنکھیں تو بن رہی ہیں۔ کہ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ کہ یہاں پر دیکھنے کے لیے کچھ ہے؟ یہاں پر روشنی ہے، یہاں پر تو اندھیرا ہے، تو اندھیرے میں تو کچھ نہیں دکھے گا۔ کہا کہ ہاں اندھیرے میں تو نہیں دکھے گا۔ کہا اس کی آنکھیں دلیل ہے کہ یہ یہاں پر بن رہا ہے، یہاں کے لیے نہیں بن رہا۔ یہ کسی ایسی جگہ جائے گا جہاں رنگ و نور ہوگا، جہاں روشنی ہوگی، جہاں منظر ہوگا۔ دوسرے مطمئن ہو گئے کہ ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ کہا مزید غور کرو، اس کے تو کان بھی بن رہے ہیں۔ کانوں کا کام کیا ہے؟ کانوں کا کام ہے سننا۔ یہاں پر کوئی آواز ہے؟ یہاں پر تو کوئی آواز نہیں۔ کہ اس کے کان اس بات کی دلیل ہیں کہ یہاں پر بن رہا ہے، یہاں کے لیے نہیں بن رہا۔ تو کہاں جائے گا؟ کہا ایسی جگہ جائے گا جہاں شور ہوگا، جہاں آوازیں ہوں گی۔
کہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے. کہا پھر ذرا غور کرو, اس کی تو زبان بن رہی ہے. زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا. یہاں کوئی سامع ہے؟ زبان کا کام ہے بولنا. تو یہاں کوئی سننے والا ہے؟ یہاں تو کوئی سننے والا نہیں ہے. تو اس کی زبان دلیل ہے کہ یہاں پر بن رہا ہے, یہاں کے لیے نہیں بن رہا. یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں سامعین موجود ہوں گے. غور فرمائیں اپنے برادر میں. ایسی پھر کہا کہ مزید غور کرو, اس کے تو پیر بھی بن رہے ہیں. پیروں کا کام کیا ہے؟ چلنا, بھاگنا, دوڑنا. یہاں تو کوئی کھلا میدان نہیں ہے. اس محدودیت کے اندر یہ کہاں چلے گا, کہاں بھاگے گا, کہاں دوڑے گا؟ کہ بات تو صحیح ہے. کہ اس کے پیر دلیل ہیں کہ یہاں پر بن رہا ہے, یہاں کے لیے نہیں بن رہا. کہاں جائے گا؟ کہ ایسی جگہ پر جائے گا کہ جہاں پر میدان ہوگا, کہ جہاں پر یہ حرکت کر سکے, کبھی یہاں کبھی وہاں جا سکے. اور غور کرو, اس کے تو ہاتھ بھی ہیں, ہاتھوں کا کام ہے اٹھانا. یہاں اٹھانے کے لیے کیا ہے؟ یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا کہ جہاں چیزوں کو جا بجا کر سکے, یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکے, وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ سکے. کہا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے. وہ سارے آرگنز جتنے بھی تھے مطمئن ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے, جتنے عرصے بھی یہاں رہے گا مگر رکے گا نہیں, چلا جائے گا. یہ مینوفیکچرنگ کی جگہ تو ہے, آباد ہونے کی جگہ نہیں ہے. یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا کہ جہاں کے لیے یہاں پر بنایا جا رہا ہے, یہاں کے لیے یہاں پر نہیں بنایا جا رہا. غور فرمائیے گا برادران عزیز, یہ کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں کے لیے یہاں پر بنایا جا رہا ہے, یہاں کے لیے یہاں پر اسے نہیں بنایا جا رہا. اب برادران عزیز واقعاً ایسا ہی ہوا کہ وقت معین پر جب وہاں پر اس کی پروڈکشن پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ اس دنیا کے اندر آ گیا اور سارے جتنے بھی آرگنز تھے وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. اب برادران عزیز ذرا غور فرمائیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ تم ایسے مرحلے سے ہو کر آئے ہو کہ جس کے بارے میں تم جانتے ہو کہ تمہیں وہاں پر بنایا گیا تھا, وہاں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. تمہاری ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ تمہیں وہاں پر روکا نہیں جائے, تمہیں یہاں پر لایا جائے. اگر تم یہاں نہ آؤ اور وہیں رکنے کی ضد کرو تو تمہاری ترقی کا راستہ رک جائے گا. ہم نے تمہارے اندر بقا کے جذبے کو اسی لیے رکھا. آنکھیں وہاں تھی, دلیل تھی کہ وہاں کے لیے نہیں ہے, یہاں کے لیے. کان وہاں بنے, دلیل تھے کہ وہاں کے لیے نہیں ہے, یہاں کے لیے. ہاتھ وہاں بنے, دلیل تھے کہ وہاں کے لیے نہیں تھے, یہاں کے لیے تھے. بالکل اسی طرح ہم نے تمہارے اندر بقا کا جذبہ رکھ دیا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ دنیا باقی رہنے کی جگہ نہیں ہے, تمہیں کہیں ایسی جگہ لے جایا جائے گا جہاں تم باقی رہ سکو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اس فطرت کے تقاضے کو پامال نہیں کیا گیا ہے, بقا کے جذبے کو رکھ کر متوجہ کیا گیا ہے کہ تم اگر یہاں رکنے کی ضد کرو گے تو یہاں تمہیں بقا نہیں مل سکتی. جیسے آنکھوں کو شکم مادر میں منظر نہیں مل سکتا, کانوں کو شکم مادر میں آواز نہیں مل سکتی, زبان کو شکم مادر میں سامع نہیں مل سکتے, پیروں کو شکم مادر میں میدان اور اسپیس نہیں مل سکتا. بالکل اسی طریقے سے اس دنیا میں تمہیں بقا نہیں مل سکتی. وہاں تمہاری آنکھیں بنائی یہاں کے منظر کے لیے, یہاں تمہارے اندر بقا رکھی وہاں کے لیے کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تم باقی رہ سکو گے. اب اس کے بعد کیا کریں؟ کہ شکم مادر میں تیاری کرو یہاں کے لیے, یہاں پر تیاری کرو وہاں کے لیے. سیدھا صاف معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر تمہیں تیار کیا گیا یہاں کے لیے, یہاں پر تیاری کرو وہاں کے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز, مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر اس بچے کو اس دنیا میں لے آئیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ رونا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ اسے اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. اور باقی سارے افراد کیا کر رہے ہیں؟ مبارک ہو مبارک ہو, سب کھلا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں. تو کس بات کی؟ کہ بچہ پیدا ہوا. خود اس بچے سے پوچھو تو وہ تو رو رہا ہے, اسے تو کوئی خوشی نہیں ہے, وہ تو ناراض ہے. میں ٹھیک ٹھاک وہاں پر موجود تھا, یہاں کیوں لے آئے؟ تو آپ سب کے سب یہی کہیں گے کہ جناب اس کو تو بھی احساس نہیں ہے, وحشت کا احساس ہو رہا ہے, اجنبیت کا احساس ہو رہا ہے, اسے نہیں معلوم ہے کہ اسے ترقی دی گئی ہے, کچھ دنوں کے بعد مانوس ہو جائے گا. لیکن ابھی اس کے رونے کی وجہ سے ہم پروسیس کو ریورس تو نہیں کریں گے. غور کیجئے گا, وہ آیا ہے اس دنیا میں روتا ہوا, ترقی ہو رہی ہے مگر رو رہا ہے,
اجنبیت کا احساس کر رہا ہے، وحشت کر رہا ہے. کیوں؟ مانوس نہیں ہے وہ، اسی قید خانے سے مانوس ہے، اسی کی طرف پلٹنا چاہتا ہے. مگر آپ اس کے رونے کو نظر انداز کر دیتے، آپ اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیتے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ واپس وہیں بھیج دو کہ جہاں سے آیا. سب یہی کہتے ہیں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت اس کے رونے کو نظر انداز کر دیا جائے. پروردگار عالم نے کتنی عمدگی کے ساتھ سمجھا دیا کہ ذرا غور کرو کہ تم نے بھی اس کے رونے کو نظر انداز کر دیا. کہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے قید خانے کو چھوڑ کر یہاں پر آئے. بالکل اسی طریقے سے اگر اس دنیا سے تم جا رہے ہوگے اور وحشت محسوس کرو گے، مانوس نہیں ہوگے، رونے لگو گے، ہم تمہاری ترقی کے سفر کو ریورس نہیں کریں گے، ہم تمہارے رونے کو نظر انداز کر دیں گے. ہم تمہارے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیں گے. تمہیں اگر وحشت محسوس ہو رہی ہے، اگر تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ جا رہا ہوں کہ جو اجنبی ہے، مطمئن ہو جاؤ. تمہیں نہیں اندازہ کہ تم بقا کی طرف جا رہے ہو، لہذا تمہارے رونے کو ہم نظر انداز کر دیں گے. جیسے تم نے خود بھی یہی کیا، تم نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. بس تم ایک کام کرو، اور وہ کام کیا کرو؟ نفس مطمئنہ بند کراؤ. کیا مطلب؟ ابھی آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اے نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. تو پھر ہوگا کیا؟ کہ جب ماں کے شکم سے اس دنیا میں آئے تھے تو پیار کرنے والوں نے باہوں میں لے لیا تھا. جب تم یہاں سے وہاں جاؤ گے، نفس مطمئنہ ہوا تو بہت سے باہوں میں لینے کے لیے وہاں پر بھی موجود ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے برادران عزیز، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بچہ رو رہا ہے تو اب کیا کریں؟ کہ کچھ دنوں میں تو مانوس ہو جائے گا، ابھی کیا کریں؟ کہ ایک کام کرو، جس کی شکم میں اتنا وقت گزارا ہے نا، اسی کی گود میں ڈال دو، اسی کی گود میں ڈال دو. اس کی گود سے مانوس ہو جائے گا، جلد مانوس ہو جائے گا. اس کے سینے سے مانوس ہو جائے گا، جلد مانوس ہو جائے گا. رونا ختم ہو جائے گا، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، کھلکھلانے لگے گا، خوش ہو جائے گا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں سے یہاں پر آنے پر اگر کوئی اپنا مل جائے تو غم دور ہو جاتا ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہاں سے وہاں جا رہے ہیں اور کوئی اپنا مل گیا، تو آپ مجھے بتائیے وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے نا مولا کا؟ وہ جو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میں یمت یرانی، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ جس کا نام لے کر زندگی گزار دی ہے، اگر مرنے کے بعد اسی کا چہرہ نظر آ جائے تو پھر کون سی وحشت اور کون سی اجنبیت. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. پھر تو وحشت اور اجنبیت ختم ہو جائے گی. پھر تو انسان ظاہر ہے کہ اس منظر کو انجوائے کرے گا کہ ہاں اب تو وہ نظر آ گیا. جس طرح سے ماں کی گود میں آنے کے بعد وہ بچہ مطمئن ہو جاتا ہے اگر علی کا چہرہ نظر آ جائے. شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ پیغمبر اکرم نے کہا انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. جس طرح سے باپ اولاد پر شفیق ہوتا ہے، اسی طرح سے علی اپنے ماننے والوں پر شفقت کرنے والے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب برادران عزیز انصافاً مجھے بتائیے، دو تین مثالیں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں انہی تمثیلات کے ذریعے سے. مجھے بتائیے کہ اگر وہ بچہ شکم مادر میں صحیح طرح نہیں بن پایا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ 8-9 مہینے 9.25 مہینے جتنا بھی پیریڈ اس بچے نے وہاں پر گزارا ہے، مجھے بتائیے اگر وہ وہاں پر صحیح نہیں بن پایا، آنکھ ناقص رہ گئی تو کیا ہوگا؟ ظاہر وہ نابینا ہو جائے گا. کان صحیح نہیں بن پائے تو کیا ہوگا؟ خدا نہ کرے مگر وہ بہرا ہو جائے گا. اگر زبان صحیح نہیں بن پائی تو کیا ہوگا؟ وہ اس دنیا میں گنگا ہو جائے گا. کتنے عرصے کے لیے؟ 8-9 مہینے کے اندر کمی رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس دنیا میں 8-9 مہینے کے لیے اندھا ہو جائے گا. آپ سب کہیں گے نہیں مولانا ایسا تھوڑی ہوگا. کیوں ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ 8-9 مہینے ہی کی تو بات ہے. 8-9 مہینے میں اگر صحیح نہیں بن پایا تو یہاں 60 سال کی زندگی تک اسے اندھے پن کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم یہ کہیں ایسا کیوں بھائی؟ 8-9 مہینے کی تو بات ہے. جو میکسیمم پیریڈ ہے وہ تو 8-9 مہینے کا ہے. 8-9 مہینے کے لیے اس کی آنکھیں کام نہ کرے پھر تو کام کرنی چاہیے.
تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، اس طریقے سے مدت کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. وہاں بننا تھا یہاں کے لیے، جتنا پیریڈ وہاں پر گزارا اس پیریڈ میں یہاں کے لیے بننا. اگر وہاں صحیح نہیں بن پائے تو یہاں کی زندگی میں بھگتنا پڑے گا. کتنی دیر کے لیے؟ 8-9 مہینے کے لیے نہیں، جتنی یہاں کی زندگی اتنی زندگی میں بھگتنا پڑے گا. تو اب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ وہاں بننا ہے یہاں کے لیے، یہاں بننا ہے وہاں کے لیے. اگر وہاں صحیح نہیں بن پائے تو یہاں بھگتنا پڑ جائے گا، یہاں صحیح نہیں بن پائے تو وہاں بھگتنا پڑ جائے گا. وہاں 8 مہینے 9 مہینے تھے بننے کے لیے، صحیح نہیں بنے تو 60 سال بھگتنا پڑے گا. اور اگر 60 سالوں میں صحیح نہیں بنے تو ہمیشہ کی زندگی میں بھگتنا پڑ جائے گا. اب برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے، ڈاکٹر صاحبان بھی یہاں پر ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹھیک نہیں بن پائے اور پھر اس کے بعد کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہو تو یہاں پر اس کا علاج کر دیا جاتا ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر انصاف سے مجھے بتائیے، فیکٹری فٹڈ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ایک ہے کہ اب آپ میکینک کے پاس لے جا رہے ہیں گاڑی کو، ایک یہ ہے کہ جب اس کو بنایا جا رہا تھا اسی وقت اچھی طریقے سے اس کو دیکھ لیا، وہیں پر اس کو صحیح بنا لیا، پھر اس کو روڈ پر لے کر آئے. لیکن ایک یہ ہے کہ گاڑی کو تو آپ لے آئے اور اسی کے اندر کوئی فالٹ بھی ہے اور آپ اس فالٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میکینک کے پاس جائیے، دھکے کھائیے. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ بالکل صحیح ہے کہ بعض ایسی مشکلات ہو سکتی ہیں کہ جو وہاں پر رہ گئی ہوں اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر آ کر اسے ٹھیک کر لیا جائے. مگر انصاف سے مجھے بتائیے ہوتا کیا؟ ڈاکٹر حضرات بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پر اس کو درست کر دیا جائے، اس دنیا میں آنے کے بعد انتظار نہ کیا جائے. اگر وہاں پر اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو وہیں پر اس ایرر کو دور کر دیا جائے تاکہ یہاں پر آ کر بھگتنا نہ پڑے. بس برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر وہاں پر ٹھیک کر دیا گیا تو اس کو کہتے ہیں توبہ، اور یہاں پر ٹھیک کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں علاج. یعنی کیا مطلب ہے؟ میں کہنا یہ جا رہا ہوں کہ غور فرمائیے گا کہ وہاں پر ٹھیک کر دیا گیا، انحراف تو ہو گیا تھا مگر وہیں پر ٹھیک کر دیا گیا، اور یہاں پر ٹھیک کیا گیا تو علاج. بالکل اسی طریقے سے اس دنیا کی نسبت سے اس دنیا کو دیکھیں تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہیں پر ٹھیک کر دیجیے اگر کچھ غلط ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں توبہ. اور وہاں پر جانے کا انتظار کیا تو ٹھیک تو وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں مگر اس کو کہتے ہیں شفاعت. اس کو کہتے ہیں شفاعت. جس طرح سے یہاں پر آنے کے بعد پھر ICU میں جائیے تو علاج ہوگا. خدا نہ کرے کہ یہاں سے وہاں جانے کے بعد توبہ یہاں نہیں کی اور وہاں کے لیے معاملے کو چھوڑ دیا تو انشاءاللہ شفاعت ملے گی. خدا نہ کرے کہ کسی ICU کے اندر بھرتی ہونا پڑے، جیسے کہ وہ ICU پھر بہت مشکل ہے. ذرا غور فرمائیے گا کہ یہاں پر بھی ICU میں گئے تو کبھی انجیکشن لگ رہا ہے، کبھی دوا کھاؤ، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو، تو ایک مشکل تو ہے، زحمت تو ہے. اگر وہاں پر جہنم کے کسی چھوٹے موٹے کسی وارڈ کے اندر ایڈمٹ کر لیا گیا اور خدا نہ کرے کہ عذاب کے ذریعے سے وہاں پر پہلے کچھ پیوریفیکیشن ہو اور پھر اس کے بعد آل محمد نے ہاتھ پکڑا، تو مجھے انصاف سے بتائیے کہ یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا. اسی لیے بہتر نہیں ہے کہ انسان شفاعت کے لیے ہاتھ پکڑے آل محمد کا، معافی کا معاملہ یہیں پر کر لے، وہاں پر درجات کی بلندی کے لیے شفاعت کو حاصل کر. شفاعت کا تو پھر بھی محتاج اور بہرحال کچھ نہ کچھ تو کمی رہ ہی جائے گی. لیکن یہ کہ بس برادران عزیز، انسان کیوں نہ یہ کوشش کرے کہ یہاں پر اپنے معاملے کو درست کر لے اور پھر اس کے بعد وہاں پر جائے. بس برادران عزیز، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، ان تمثیلات کو تھوڑی اور وسعت دی جا سکتی ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے. واقعا جب تک بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے وہ اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتا. علم کلام کی کتابوں میں قبلہ حضرت علامہ شفا نجفی صاحب تشریف فرمائیں، وہ یقیناً تائید فرمائیں گے انشاءاللہ. علم کلام کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ تمثیل نظر آئے گی. کیا کہ فرض کیجئے اگر شکم مادر میں بچہ ہے اور اس سے آپ ہاٹ لائن پر رابطہ کر لیں. اب الفاظ تعبیرات یہ تو جدید دنیا کی ہیں جو میں استعمال کر رہا ہوں، مثال بہت پرانی، کہ اگر آپ اس سے ہاٹ لائن پر آ جائیں اور اس سے رابطہ کریں کہ ہاں صاحب زیادہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کہا کہ جی اللہ کا شکر.
کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں وہاں پر تیار کیا جا رہا ہے؟ کہا آپ بتا رہے ہیں تو میں سن رہا ہوں. کہا تمہیں معلوم ہے کس دنیا کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے؟ کہا مجھے کیا پتا، آپ بتائیے. کہا ہم اسی دنیا سے تم سے رابطے میں ہیں. کہا بتائیے کیا ہے؟ کہ یہ جو دنیا ہے نا یہاں پر جہاں تمہیں الٹیمیٹلی آنا ہے، جی کہ یہاں پر بہت بڑا آسمان ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا جی ہاں سمجھ میں آیا. جیسے ہی اس نے کہا سمجھ میں آیا، آپ لوگ ہنسنے لگے، کھلکھلانے لگے. کہ وہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آیا. اور کیا سمجھ میں آیا؟ کہا آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑا آسمان ہے تو کچھ ہوگا. کہا کہ نہیں ہم تم کو سمجھاتے ہیں. دیکھو یہ تم اوپر دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. اب شکم مادر کی جو چھت ہے وہ اس کو دکھائی دے رہی ہے. مثلا یہ تمثیلات ہیں. میں نے کہا تمثیلات میں تو بڑی گنجائش ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ. کہا کہ بس ایسی اگر بہت بڑی چھت ہو تو اس کو آسمان کہتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل سمجھ میں آیا. آپ نے پھر کہتا لگایا کہ صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا. اور شکم مادر کی چھت کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ آسمان سمجھ میں آئے. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا تم کو معلوم ہے یہاں پر بڑے بڑے سمندر اور دریا بھی ہیں. کہا یہ کیا بلا ہے؟ کہ تم ذرا آس پاس دیکھو تمہیں کچھ مایا لکوڈ فلوئڈ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا تو کچھ ہے. کہا یہ بہت زیادہ ہو نا تو اسی کو سمندر اور دریا کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ کہا کہ ہاں سمجھ میں آ گیا. جیسے اس نے کہا سمجھ میں آ گیا یہاں پر کہنے لگ رہے ہیں کہ اس مایا محدود کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ سمندر کیا ہوتا ہے. ایک آئیڈیا ہے، سمجھ میں کیا ہے. اگر اس سے اور باتیں کی جائیں تو ہر ایک کے بارے میں یہی کہے گا کہ ہاں سمجھ میں آ گیا، مگر سمجھ میں کیا ہے. جب وہ اس دنیا میں آئے گا اور اگر شعور کی حالت ہوتی پہلے تو آپ کو کمپیئر کر کے کہتا کہ اچھا جناب اس کی بات ہو رہی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اس زمین کی بات ہو رہی تھی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. اس آسمان کی بات ہو رہی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اس سمندر کی بات ہو رہی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. جس طرح سے وہاں کی محدودیت میں اس دنیا کی وسعت سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی طرح اس دنیا کی وسعت میں رہتے ہوئے جنت اور جہنم سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر کوئی معصومین کی روایات کو پڑھ کر قرآن مجید کی آیات کو سن کر یہ کہے کہ مجھے ایک آئیڈیا ہو رہا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن انصافاً آپ مجھے بتائیے برادران عزیز، اس دنیا کی محدودیت میں رہتے ہوئے کیا قیامت کی وسعتوں کو انسان سمجھ سکتا؟ وہ تو جب وہاں پر جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے نہج البلاغہ کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. یعنی ذرا واقعاً اس جملے پر غور کیجئے گا کہ زندہ ہیں تو سو رہے ہیں، مریں گے تب جاگیں گے. کیا مطلب؟ کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہیں، بند آنکھوں کے ساتھ جاگیں گے. جب اس دنیا میں تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو دنیا نظر آ رہی ہے، مگر کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ سو رہے ہیں آخرت کی نسبت سے. اور جب مریں گے تو آنکھیں بند ہو جائیں گے، اور اس وقت بند آنکھوں کے بعد جو دیکھیں گے تو صحیح معنوں میں جاگیں گے. اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ جو کہا جا رہا تھا یہ ہے اس کی حقیقی واقعیت، یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ تمام تر معاملہ. بس برادران عزیز، یہی وہ چیز کہ جس کو امیر المومنین ایک اور مقام پر نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے. یعنی اب تک جو بتایا تھا میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی وہ تمثیلات ہیں، اب یہ مولا کا باقاعدہ جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں یعنی وہ الناس نیام وہ بھی جملہ تھا مولا کا، اور یہ بھی جملہ ہے مولا کائنات. تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کبھی بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا جاتا، شکم مادر ہی میں روح پڑی اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو. تو اب یہ مولا فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم نے فرشتہ موت کو جاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. کہ وہ شکم مادر ہی میں روح پڑی بھی اور روح چلی بھی گئی. یہ بتاؤ کہ تم نے فرشتہ موت کو جاتے ہوئے دیکھا؟ جواب جی نہیں. کہ روح قبض کر کے باہر آتے ہوئے دیکھا؟ کہ جی نہیں. اب مولا جو جملہ کہہ رہے ہیں اس پر غور کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہارا حال ہے کہ تمہیں فرشتہ موت کی معرفت نہیں ہے تو خدا کی معرفت خاک حاصل کرو گے. کیا مطلب؟ فرشتہ موت کی معرفت تمہیں کہاں ہے؟ اچھا برادران عزیز انصاف سے مجھے بتائیے، یہ تو امیر المومنین نے وہاں تک بات کو پہنچایا، وہ جو ہمارے سامنے دم توڑ رہا ہے، جس کے علاج کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور بلا کر ہمارا پیارا ہماری آنکھوں کے سامنے چلا گیا. مجھے انصاف سے بتائیے کہ فرشتہ موت تو اس کے پاس بھی آیا ہے، ہم نے آتے ہوئے دیکھا؟ روح قبض کر کے جاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا.
ہماری یہ محدودیت ہے، یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں. اور مولا یہی فرما رہے ہیں کہ تم ذرا اندازہ کرو کہ جب فرشتہ موت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو پھر خدا کی معرفت خاک حاصل کرو گے. بات صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب ذرا ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جائیے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی، مارک مائی ورڈز، اور دوسری طرف ہم سے مطالبہ کس بات کا کہ خدا کی معرفت حاصل کرو. کل بھی میں نے مولا کا یہ جملہ آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ اول الدین معرفت ہو، دین کا تو آغاز ہی ہوتا ہے خدا کی معرفت سے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کو ریکنسائل آپ کیسے کرتے ہیں؟ ایک طرف مطالبہ معرفت ہے اور دوسری طرف عاجزی کا اعلان ہے کہ تم معرفت کیا حاصل کرو گے، تم عاجز بندے خدا کی معرفت حاصل کرو گے. اب ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کریں؟ اچھا، کتنی مثالیں مل جائیں گی. ہمیں جو غیبت کے زمانے میں دعا تعلیم کی گئی، اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما. اگر تو نے اپنی معرفت نصیب نہیں کی، لم عارف نبیک، تو تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر پائیں گے. اللہم عرفنی نبیک، اے مالک تیرے نبی کی معرفت عطا کر. فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم عارف حجتک، اگر تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو تیری حجت کی معرفت بھی حاصل نہیں ہو پائے گی. اللہم عرفنی حجتک، مالک تیرے زمانے کے امام کی معرفت نصیب کر. اگر وہ حاصل نہیں ہوئی تو ضللت عن دینی، میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. اچھا، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. تو خدا کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، رسول کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، علی کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، زمانے کے امام کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، اور ان میں سے کچھ بھی ممکن نہیں. نہ خدا کی معرفت حاصل کر سکتے، نہ رسول کی معرفت، نہ علی کی معرفت. اچھا، اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ واقعہ بھی سنی لیجئے جو جناب سلمان فارسی کا ہے، اور انصافاً بہت پسند بھی ہے. مناقب کی کتابوں میں یہ واقعہ کہ ہوا یہ کہ جناب سلمان فارسی مسجد نبوی کی طرف کوئی شخص آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ سلمان فارسی مسجد سے نکل رہے ہیں. تو جیسے ہی سلمان فارسی بزرگ ان کو نکلتے ہوئے دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ اے سلمان، مسجد سے آپ آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول تو یقیناً مسجد میں ہوں گے، کوئی اور بھی تھا یا پیغمبر اکرم تنہا تھے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ بھائی کوئی اور بھی تھا. کہا کون تھا؟ کہا میں نہیں پہچانتا. معرفت کو پہچاننا ہی کہتے ہیں نا. کہا میں نہیں پہچانتا. واپس سوال ذہن میں رکھیے گا. سوال کیا ہے؟ اے سلمان، آپ مسجد سے تشریف لا رہے ہیں تو یقیناً پیغمبر اکرم تو ہوں گے، تنہا تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ کہا کوئی اور بھی تھا. کہا کون؟ کہا میں نہیں پہچانتا. اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، میں خود ہی دیکھ لوں گا. وہ مسجد کے اندر گئے وہ صاحب، اور وہاں پر انہوں نے ملاحظہ کیا کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی اور نہیں، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. جب مولا کو دیکھا تو سلمان فارسی میں غصہ آیا کہ یہ سلمان عجیب بات کر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا پیغمبر اکرم کے ساتھ کون؟ تو کہہ رہے میں نہیں پہچانتا. اب وہ آئے پیغمبر اکرم کے پاس کمپلین لانچ کروانا. اے اللہ کے رسول، میری ایک شکایت ہے. کہا فرمائیے. کہا شکایت سلمان کے بارے میں. کہا ارشاد. کہا حضور بات اتنی سی ہے کہ آپ، اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہ آپ اتنا ایلیویٹ کرتے ہیں، آپ اتنا ان کا مرتبہ بتاتے ہیں، مگر ذرا دیکھیے ابھی میری باہر ملاقات ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں منا اہل البیت، آپ یہ باتیں کر رہے ہیں سلمان کے بارے میں، آپ وہ باتیں کر رہے ہیں سلمان کے بارے میں، اور معاملہ کیا ہے؟ باہر میری ملاقات ہوئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میری ملاقات ہوئی اور میں نے سلمان سے پوچھا وہ اللہ کے رسول تو ہوں گے، تنہا تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ تو فرمانے لگے کوئی اور بھی تھا. کہا پھر؟ کہا میں نے ان سے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے میں نہیں پہچانتا. آپ بتائیے، علی کو نہیں پہچانتے؟ علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا. پیغمبر اکرم مسکرا رہے ہیں، مولا کائنات بھی مسکرا رہے ہیں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اچھا بھائی، اتنا آگ بگولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، کام کرو، سلمان کا کیس ہے، سلمان کو بلاؤ. دیکھیے برادران عزیز اور نوجوان دوست، خاص طور پر اس نصیحت کو یاد رکھیں، زیادہ تر جھگڑے بڑھتے اسی وجہ سے ہیں کہ جس کا کیس ہوتا ہے اسی کو نہیں بلایا جاتا. فیملی ڈسپیوٹس، دوستوں کے جھگڑے، اداروں کے جھگڑے زیادہ تر اسی وجہ سے بڑھتے ہیں کہ جس کے بارے میں کمپلین ہے اس کو تو بلا کر سنو. ڈونٹ کنڈیم اینی بڈی انہرڈ. سنے بغیر تو مذمت مت کرو. اب وہ کہہ رہے ہیں سلمان نے میرے ساتھ یہ کیا، سلمان نے یہ کہا.
کہا بلاؤ، سلمان کا کیس ہے، سلمان کو بلاؤ۔ سلمان فارسی بزرگ وہ تشریف لائے، بلایا کیا، وہ آئے، اور جیسے ہی سلمان فارسی وہاں تشریف لائے، سلام کیا اور جواب سلام، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کہتے ہیں بھائی سلمان تمہارے بارے میں ایک شکایت آئی ہے۔ کہا فرمائیے۔ اللہ کے رسول میں ہمتن گوش، کہا یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کہا جی فرمائیے آپ کی کیا کمپلین ہے؟ کہا تمہاری میری بار ملاقات ہوئی تھی؟ کہا بالکل ہوئی تھی۔ کیا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول تنہا ہے یا کوئی اور بھی؟ کہا بالکل۔ کہا آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا تھا کہ کوئی ہے۔ کہا میں نے پوچھا کون؟ تو آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ہے تو صحیح مگر میں نہیں پہچانتا۔ کہ یہ علی یہاں پر موجود ہے، آپ علی کو نہیں پہچانتے؟ کہ میں ابھی بھی اپنے اسٹیٹمنٹ پر قائم ہوں کہ میں علی کو نہیں پہچانتا، میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں، ناممکن۔ پیغمبر اکرم پھر مسکرا رہے ہیں، علی پھر مسکرا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ آپ سلمان اس کو سمجھاؤ گے نا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو آپ سلمان کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے کسی اور سے نہیں، آپ کی زبان سے سنا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، بس میں نے پہچانا اور علی نے پہچانا۔ مجھے کسی نے نہیں پہچانا، بس خدا نے پہچانا اور مرتضیٰ نے پہچانا، اور علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا مصطفیٰ نے پہچانا۔ اے اللہ کے رسول، جسے اللہ اور رسول ہی پہچانتا ہو اس کے بارے میں میں خاطی بندہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو پہچانتا ہوں؟ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں علی کی معرفت نہیں رکھتا۔ اب یہ سوال، یہ جواب اور اس کے ذریعے سے اسٹیبلش تو ہم نے وہی کیا، تو محمد اور گہرا ہو گیا کہ ایک طرف مطالبہ ہے اول الدین معرفت ہو، دین کا آغاز ہوتا ہے خدا کی معرفت سے، دوسری طرف یہ تمہاری حیثیت فرشتہ موت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، خدا کی معرفت خاک حاصل کرو۔ نمبر 3، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، مر جائے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو، جاہلیت کی موت ہے۔ سلمان کہہ رہے میں نہیں جانتا، ہم سے مطالبہ ہے کہ اگر معرفت نہ ہو تو جاہلیت کی موت۔ اعلان یہ ہے کہ معرفت ممکن نہیں ہے، آپ ریکنسائل کیجیے۔ دیکھیے برادران عزیز، بات سیدھی اور صاف ہے۔ پھر ایک مرتبہ رہنمائی کے لیے میں حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں، انہوں نے بہت پتے کی بات کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ معرفت کے درجات ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک درجے پر نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے مثال دی، وہ آخری درجہ ناممکن مگر ابتدائی درجہ وہ بھی ناممکن ہے۔ جواب کیجیے، آخری درجہ ناممکن ہے۔ اب مثال پر غور کیجیے گا، وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ فرض کیجئے کہ سمندر ہے اور آپ پانی بھرنے کے لیے گئے، دریا ہے، سمندر ہے، آپ پانی بھرنے کے لیے گئے، تو آپ پانی کس میں بھریں گے؟ اگر آپ کے پاس گلاس ہے تو گلاس ڈالیں گے، اگر آپ کے پاس کوئی برتن ہے تو برتن ڈالیں گے، جگ ہے تو جگ ڈالیں گے، تو ہوگا کیا؟ اگر آپ کے پاس ایک سوئی ہے تو آپ سوئی ڈال دیں گے، تو ہوگا کیا؟ جب آپ نے برتن ڈالا، گلاس ڈالا، سوئی ڈالی تو کیا ہوگا؟ پورا سمندر سمٹ کر اس کے اندر آ جائے گا؟ کہ پورا سمندر سمٹ کر تو اس میں نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پورا سمندر نہ آئے لیکن سمندر سخی ہے، وہ محروم نہیں کرنا چاہتا، ظرفیت کے اندر تنگی ہے، وہ پورا سمیٹ نہیں سکتا، سمندر سخی ہے، محروم کرنا نہیں چاہتا، تو اب ہوگا کیا؟ جو جتنا ظرف لے کر آئے گا سخی سمندر ظرف کے مطابق اسے عطا کرے گا، محروم کسی کو نہیں لوٹائے گا۔ اگر کوئی گلاس لے کر آئے تو گلاس بھر پانی مل جائے گا، اگر کوئی جگ لے کر آئے تو جگ بھر پانی مل جائے گا، کوئی بڑا برتن لے آئے تو برتن بھر کر دے دے گا، اور اگر صرف سوئی ڈالے تو ناکے کے اندر ایک قطرہ ہی صحیح مگر پانی آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر سخی ہے۔ تو بس یہی کام ہمارا ہے کہ ہم اپنے ظرف کے ساتھ آل محمد کے فضائل میں غوطہ ہو جائیں۔ پورا سمندر معرفت کا حاصل نہیں ہوگا مگر یہ سخی کا دسترخوان ہے، محروم کسی کو نہیں لوٹائیں گے، بقدر ظرف ہر ایک کو عطا کیا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے برادران عزیز کہ ایک شخص ہے، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کرے؟ کمزور آنکھوں کے ساتھ جتنا دیکھ سکتا ہے اتنا اس کا مشاہدہ۔ اگر اس کے پاس چشمہ ہے تو اپنی اس کمزوری کو دور کر لے گا، بہتر مشاہدہ کرے گا۔ اگر ٹیلیسکوپ لگا لے گا مشاہدہ اور بہتر ہو جائے گا۔ مگر ہوگا کیا؟ جتنا بھی وہ دیکھ لے اگلا منظر منتظر۔ یہ دنیا کی محدود اور محدودیت کے باوجود گنجائش کہ انسان جہاں تک پہنچ جائے اس کے آگے کا منظر اس کا منتظر ہے۔ تو ہم معنویات کی دنیا کے اندر کہیں حد لگا سکتے ہیں؟
کہ پروردگار عالم خدا کی معرفت اس کا کوئی نقطہ آخر ہو سکتا ہے؟ ذرا غور فرمائیے گا. تو ہوگا یہ کہ ایک ابتدائی معرفت ہے کہ بھئی وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. پھر اس کے بعد معرفت آگے بڑھے گی. انسان اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کا خوف، ایک کنسٹرکٹیو فیئر اس کے دل میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ سب معرفت کے درجات ہیں. اگر ایک انسان ہے وہ آنکھ ہی بند کر لے تو چمکتا ہوا سورج بھی اس کو نظر نہیں آئے گا، یہ معرفت سے محروم ہے. یہ بالکل سورج کو نہیں جانتا. کوئی شخص کوٹھڑی ہی کے اندر قید کر دیا جائے، زندگی بھر وہیں پر پیدا ہوا وہیں مر گیا، تو باہر کی دنیا سے وہ کچھ واقفیت نہیں رکھتا. لیکن اگر وہ باہر آ جائے تو پہلے مرحلے میں روشنی کو دیکھ کے گھبرائے گا اور پھر اگلے مرحلے میں وہ مانوس ہوتا جائے گا اور یہاں سے اس کی معرفت کا سفر بڑھتا چلا جائے گا. اگر ایک انسان معنویات کی دنیا میں معرفت حاصل کر پائے گا تو خدا کا بھی احترام اس کے دل میں ہوگا، اور جس کو خدا نے بھیجا ہے وہ بھی اس کے نزدیک محترم ہوگا، محبوب ہوگا. اگر آپ کے محبوب کا خط آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس خط کو بھی بوسے دیتے ہیں. یہ بوسہ خط کو دیا گیا ہے مگر پس منظر میں بھیجنے والے کا احترام پیش نظر ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی کو اس نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو محمد رسول اللہ، جب اللہ نے بھیجا ہے تو خدا کی وجہ سے ان کا بھی احترام ہوگا، ان کی رسالت کا بھی احترام ہوگا. خدا کی محبت کی وجہ سے ان سے بھی محبت ہوگی، ان کی رسالت سے بھی محبت ہوگی. اگر خدا نے کسی کو ولی بنایا تو علی ولی اللہ. اب خدا کی وجہ سے اور ان ہاتھوں کی وجہ سے کہ جن ہاتھوں پر ان کو بلند دیکھا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس سے بھی محبت کی جائے، اس کی ولایت سے بھی محبت کی جائے. اب ایسا اگر ایک ہو تو ایک سے محبت کی جائے، ایسے 5 ہو تو 5 سے محبت کی جائے، ایسے 12 ہو تو 12 سے محبت کی جائے، اور ایسے 14 ہو تو 14 سے محبت کی جائے. اور اگر کسی شخص نے معرفت کی آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ یقیناً محروم رہے گا. پھر آپ حیران نہ ہو کہ وہ شمر کیوں کر بن سکتا ہے، پھر آپ حیران نہ ہو کہ وہ خولی کیوں کر بن سکتا ہے، پھر آپ حیران نہ ہو کہ معصوم بچی کو بھی کوئی تماچے لگا سکتا ہے. تو جذبہ ترحم سے خالی ہے، پھر اس سے آپ ہر چیز کی توقع کر سکتے ہیں. دیکھیے برادران عزیز، کربلا کے مجرموں میں ایک نام خولی کا بھی ہے. شمر کا نام بہت معروف ہے، جس نے امام کی گردن پر خنجر چلایا. حرملہ کا نام معروف ہے کہ جس نے جناب علی اصغر کو تیر ستم سے ذبح کیا. سنان کا نام معروف ہے، عمر سعد کا نام معروف ہے. انہی مجرموں کے اندر ایک نام خولی کا بھی. جناب مختار کا احسان ہے کہ انہوں نے قاتلوں کو گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان سے اعتراف جرم کروایا اور پھر اس کے بعد انہیں تہ طیق کیا. یہ خولی یہ بھی گھر کے اندر چھپا بیٹھا تھا. جب جناب مختار کی حکومت تھی تو اس نے اپنے آپ کو گھر کے اندر مقید کر لیا تھا اور گھر میں بھی بیت الخلاء کے اندر وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا تھا. 2 بیویاں تھیں. عجیب ہے، یعنی واقعا یہ کوفہ کی کمپوزیشن اور کوفہ میں رہنے والوں کے عقائد. خولی بدترین دشمن اہل بیت. 2 بیویاں ہیں، ایک شامی ہے کہ جو ناصبی ہے، آل محمد سے سخت بغض رکھتی، اور دوسری مومنہ. یہ خولی وہی شخص ہے کہ جو کربلا سے حسین مظلوم کا سر لے کر آیا. بعض روایات کے مطابق سر پہلے بھیج دیے گئے. خولی سر لے کر آیا کوفہ میں. رات کا وقت ہو گیا تھا، اپنے گھر چلا گیا اور گھر میں جانے کے بعد اس نے ایک تنور کے اندر حسین مظلوم کے سر کو رکھا. توہین کے جتنے انداز ممکن تھے سب اختیار کیے، اور جس کے بعد جشن منایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. وہ جو مومنہ اس کی ایک بیوی ہے وہ ماتم کر رہی ہے، وہ گریہ کر رہی ہے، اور جو ناصبی ہے دشمن اہل بیت ہے وہ رقص میں مصروف ہے، وہ خوشیاں منا رہی. مختار کی حکومت آ گئی اور باقاعدہ ٹاسک دیا بن کاہل کو کہ کسی طریقے سے خولی کو گرفتار کیا جائے. کہا اتنا تو معلوم ہے کہ وہ ہے کوفے میں، کوفے سے باہر نہیں کیا. شاید وہ گھر میں ہو. چھاپا مارا گیا اور پھر جب خولی کو گرفتار کر کے لایا گیا، گفتگو طویل ہو گئی، میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں. تو جب خولی کو گرفتار کر کے لایا گیا تو جناب مختار نے اس سے سوال کیا کہ خولی بتا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا.
تو اب ذرا سنیے کہ خولی اپنے جرائم کیا بیان کرتا ہے. خولی کہتا ہے کہ جب لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا، شہداء کو قتل کیا جا چکا، اور اب اس کے بعد خیموں کو آگ لگانے سے پہلے لوٹا جا رہا ہے، تو مجھے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی وہاں پہنچنے میں. تو جس کے ہاتھ جو لگا تھا وہ لوٹ کر جا چکا تھا، تو اب وہاں پر لوٹنے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا. بہت کم چیزیں ایسی نظر آ رہی تھی کہ جنہیں لوٹا جا سکتا ہے. یہ آل محمد کے کربلا کے خیموں کا ذکر ہو رہا ہے. خولی یہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو اب کوئی چیز باقی نہیں، جس کے ہاتھ جو لگا وہ لوٹ کر لے گیا. مگر جب میں وہاں پر پہنچا تو پہلے میری نظر پڑی ایک بچی پر. اس بچی کے کانوں میں گوشوارے تھے اور بہت معمولی قیمت کے تھے. ان گوشواروں پر جو بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا یہ بچی اپنے ہاتھ آگے کر دیتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے بابا کا تحفہ ہے. سکینہ یہ کہا کرتی تھی تم میرے بابا کا تحفہ ہے، خدا کے لیے میرے ان گوشواروں پر ہاتھ مت ڈالو، میں چاہتی ہوں کہ بابا کی نشانی کے طور پر ان کو محفوظ رکھوں. خولی یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے نہیں لوٹوں گا تو اب اس کے بعد میرے پاس لوٹنے کے لیے کیا باقی بچا. کم قیمت صحیح مگر گوشوارے تو ہیں. میں آگے بڑھا اور میں نے گوشوارے نکالنا چاہے. اس بچی نے ریزسٹ کیا، اور جب وہ ریزسٹ کر رہی تھی تو اب مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مجھے جلدی تھی اس لیے کہ اور بھی کوئی چیز ہو تو میں لوٹنا چاہ رہا تھا. اس موقع پر میں نے ایک کام یہ کیا کہ جب بچی نے گوشوارے نکالنے نہیں دیے تو میں نے آگے بڑھ کر گوشواروں کو کھینچا. جب میں ان گوشواروں کو کھینچ رہا تھا تو بچی کے کان کٹے. گوشوارے تو میرے ہاتھ میں آ گئے مگر کانوں سے خون کی دھار بہنا شروع ہوئی. اور وہ بچی واہ حسینا واہ عباسا وہ فریاد کر رہی تھی. کہ میں نے اس کو نظر انداز کر دیا. میں تو اگلی کوئی چیز ایسی کہ جسے میں لوٹ سکوں اس کی تلاش میں آگے بڑھا تو مجھے نظر آیا کہ ایک بیمار ہے کہ جو بستر پر لیٹا ہوا ہے، اور ہر ایک نے اس بستر کو نظر انداز کر دیا تھا کہ یہ تو اتنا بیمار ہے شاید ویسے ہی مر جائے گا، اس کا بستر کیا کھینچنا. لہذا اس بستر کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی. لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں. تو اب میں نے کیا کیا، میں نے آگے بڑھ کر اس بیمار کے نیچے موجود بستر کو اس طرح سے کھینچا کہ وہ منہ کے بل کربلا کی زمین پر گیا. یہ کربلا کے شہداء ہیں جو گھوڑوں سے زمین پر گرے ہیں، اور یہ آپ کا بیمار امام ہے جو بستر علالت سے اس طرح سے زمین پر گرا ہے. کہ یہ دو چیزیں تو میرے قبضے میں آ گئی. اور اب اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جسے میں لوٹ سکتا ہوں. میں سادات سے پھر معافی مانگتا ہوں. یہ اگلا جملہ میں کبھی نہ پڑھتا اگر معصوم کی طرف سے یہ ہدایت نہ ہوتی کہ ہم پر ہونے والے مصائب کو بیان کرو، انہیں چھپاؤ مت. اب یہ خولی کہہ رہا ہے مختار کے دربار میں، مختار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور خولی یہ کہتا ہے کہ اب میں نے دیکھا کہ چادریں تو بیویوں کی لوٹی جا چکی ہیں، سروں پر چادریں موجود نہیں ہیں، مگر ایک ضعیفہ ایسی ہے کہ جس کی ہیبت اور جلالت کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالے. کوئی اب تک یہ ہمت نہیں کر پایا. تو ایک ہی بیوی تھی کہ جس کے سر پر چادر موجود تھی. میں ایک لمحے کے لیے کھٹکا کہ میں یہ کام کروں یا نہیں. پھر میں نے سوچا کہ میں اپنا نقصان کیوں کروں. میرے پاس لوٹنے کے لیے اور کیا موجود ہے؟ بس گوشوارے اور ایک بستر تو آیا، یہ چادر بھی مجھے لوٹنی. جب میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے اس معظمہ کی اس چادر پر ہاتھ ڈالا، وہ بی بی جلال کے عالم میں، اس کے چہرے پر غضب کے آثار، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ اپنی چادر کو پکڑ لیا. اب جناب زینب ضعیفہ ہے اور یہ خولی جوان ہے. اس نے کہا میں نے زور سے جب پوری قوت کے ساتھ چادر کو کھینچا تو چادر تو میرے ہاتھ میں آ گئی، مگر اب زینب نے فرات کا رخ کر کے کہا اے عباس، تیرے جانے کے بعد اب یہ نوبت آ گئی کہ زینب کی چادر کا بھی کوئی محافظ نہ رہا. بس عزیزوں، مدینہ منورہ میں ام المنین نے انہی 3 واقعات کا حوالہ دیا. جب ام المنین یہ کہتی ہے اے بیٹا عباس، یہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو مارا گیا،
یہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو مارا گیا، تیری ماں کو یقین نہیں آتا؟ میں نے عباس کو جنم دیا ہے، میں نے عباس کو دودھ پلایا ہے، عباس میری گود میں بڑا ہوا ہے، میں جانتا ہوں میرا شیر کون ہے، میں جانتی ہوں کہ میرا عباس کیا ہے، میں جانتی ہوں۔ اے بیٹا عباس، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مارا گیا مگر تیری ماں کو یقین نہیں آتا۔ ہاں مگر یقین آنے لگتا ہے، ہاں مگر یقین آنے لگتا ہے کہ تو مارا گیا۔ کب یقین آتا ہے؟ جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماچے لگے۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا مجال تھی کسی کی کہ چھوٹی بیوی کو اس طرح سے کوئی تماچے مارے؟ اے بیٹا عباس، مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں سجاد کو تازیانے لگے۔ اگر میرا عباس ہوتا مجال تھی کوئی زمانے کے امام پر حملہ کر سکے۔ اور بیٹا عباس، تیری ماں کو پورا یقین آ جاتا ہے کہ تو مارا گیا جب میں سنتی ہوں زینب کی چادر چھین دی گئی۔ اگر میرا عباس زندہ ہوتا، کس کی مجال تھی کہ شہزادی کی چادر پر الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، حاضرین کی حاجات کو پورا فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ السلام